أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور لوگوں ہر ایک گروہ کے لیے رسول ہے جو ہم نے بھیجا ہر امت کے لیے. بڑی مشکل آیت ہے بھئی یہ، بہت مشکل. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر ایک امت کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے رسول بھیجا ہے. ہر فرقے کا ایک رسول ہے. دنیا میں ہزاروں فرقے ہیں اور ہر ایک کا ایک رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پہلے تو اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی تشریح دیکھتے ہیں. اور جب آ جائے گا ان کا رسول ان کے پاس، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ کر دیا جائے گا ان سب کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوتا. یہ تو ہو گیا ترجمہ. اور تشریح اس کی یہ ہے کہ یہ آیت اصل میں دنیا کا ڈر، دنیاوی تخویف ہے، دنیا کا ڈر بتایا گیا ہے کہ دیکھو اپنی باتوں کو سیدھا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاؤ. اگر تم نہیں مانو گے تو ہر امت کا کوئی نہ کوئی رسول تھا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر جب امت نے نہیں مانا تو ہم نے انہیں تباہ کر دی. ایک اختلاف تو یہ ہے کہ یہاں رسول کا لفظ جو ہے یہ اپنے لغوی معنی میں ہے یا شرعی معنی میں، کیونکہ شریعت جس کو رسول کہتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک مستقل کتاب اپنی شریعت لے کے آئے ہیں اور اپنے سے پہلے نبی یا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو یہ کینسل کر رہے ہیں. اور لغت میں ترجمہ اس کا قاصد ہے. ڈکشنری میں آپ دیکھیں تو رسول کا ترجمہ تو قاصد ہے، میسنجر، جس نے میسج کو کنوے کر دیا، پہنچا دیا. اور اگر آپ شرعی معنی دیکھیں تو وہ ہے جو پہلے. تو اس لیے مفسرین میں ایک بڑے گروہ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک گروہ میں رسول بھیجا گیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں رسول شرعی نہیں بلکہ رسول لغوی معنی میں، کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو قاصد آگے بھیج دیا کہ جا کر اس قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دو یا ان کو بلاؤ، تو وہ بھی رسول ہو گیا. لیکن وہ رسول قاصد کے معنی میں ہوا نا. اس کی آسان مثال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اٹھائے جانے سے پہلے اپنے حواریوں کو بھیجا اور فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ پر جا کر میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. عیسائی تو یہی کہتے ہیں نا کہ وہ سولی پر چڑھا دیے گئے اور ان کے حواری جو تھے وہ ختم ہو گئے، اور جب وہ سولی پر چڑھائے جا رہے تھے تو اس وقت کبوتر ایک آیا، پڑھائی کبوتر آیا تھا، اور کبوتر اصل میں جبریل امین تھے، روح القدس خدا آیا تھا ان کے پاس. تو وہ جو یہودی تھے انہوں نے کسی کی نہیں مانی. بہرحال وہ تو لمبا قصہ ہے. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 یا 5 یا 10 یا 12 جو حواری ان کے گنے جاتے ہیں ان میں سے بھی 4 کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے. ان کو رسول بنا کے بھیجا. قرآن نے بھی اس کو کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا کسی کا بھی. سورہ یاسین میں آیا ہے کہ فَعَزَّزْنَاهُمَا بِثَالِثٍ، 2 رسول بھیجے تھے، کافروں نے انہیں جھٹلایا، پھر ہم نے 2 کے ساتھ تیسرا رسول بھی وہاں بھیج دیا. تو مفسرین کہتے ہیں وہاں رسول مراد نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو کوئی رسول آیا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں وہاں مراد میسنجر، قاصد ہے. اور بعض مفسرین نے اسی آیت پہ لکھا ہے کہ وہ انطاکیہ میں بھیجے گئے تھے. بعض کا خیال ہے کہ آرمینیا میں بھیجے گئے تھے. جہاں بھی بھیجے گئے ہیں، یہ تو سورہ یاسین کی بات ہے، وہاں بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن رسول کو یہاں پر شرعی معنی کی بجائے لغوی معنی میں لیا جائے کہ اللہ نے کہا ہے ہر ایک قوم کے پاس ہم نے قاصد بھیجا ہے.
پھر وہ قاصد، اس کی دو حیثیتیں ہوں گی، یا تو واقعی خدا نے رسول سے بنا دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول کا آگے قاصد تھا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے کوئی یعنی ان کی طرف سے مبلغ تھے جو کسی قوم میں بھیجے گئے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات اس پہ یہ اٹھتی ہے کہ اس کا مطلب ہے ہر وہ امت جسے اللہ نے اپنے احکامات کا پابند بنانا چاہا ہے اس کو تبلیغ ضرور کی گئی، کیونکہ خدا نے کہا ہے ہر گروہ میں رسول بھیجا ہے، تو رسول بھیجنے کا مقصد پھر کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہی مقصد تھا کہ وہ میرے احکامات کی پابندی کریں۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی قوم آباد تھی اور اللہ نے چاہا کہ یہ قوم میری بندگی اور عبادت کرے اور وہاں پہ رسول یا رسول کی طرف سے کوئی میسنجر آگے نہ آیا ہو علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور معرکۃ الآراء مسئلہ یہ ہے کہ معرکۃ الآراء مسئلہ یہ ہے کہ جن قوموں کی طرف رسول کا آنا ثابت ہی نہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ لوگ کافر کہلائیں گے؟ کیا وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ اور یہ مسئلہ پچھلے زمانوں میں عام طور پہ فقہا لکھتے تھے کہ کوئی آدمی پہاڑ کی چوٹی پر پیدا ہوا اور کوئی آدمی کسی بہت دور دراز کے علاقے میں پیدا ہوا اور جوانی میں ہی مر گیا، تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ کیا اسے عذاب ملے گا؟ یہ ہے وہ معرکۃ الآراء مسئلہ جس پہ یوں کہیے کہ کانٹوں بھری وادی، اور اس پہ حضرت نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں، اور اسی سے اس زمانے کا بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں صاحب آپ کے نزدیک تو ہر آدمی جہنم میں چلا جائے گا، یہی کہتے ہیں نا۔ اور بہت بڑا مسئلہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی فرض کیجئے ایک آدمی کہیں جاپان میں پیدا ہوا، چین میں پیدا ہوا، 18 برس 20 برس کی عمر میں مر گیا، اور ہوتے بھی ہوں گے، فرضی بات نہیں ہے کہ یہ مر جاتے ہوں گے، اور اس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں، یا پہنچا تو اپنی زبان میں نہیں پہنچا، تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ دونوں فرقے ہیں عالم اسلام میں رہے علم کلام میں، اور پچھلی مرتبہ غالباً ان کی تشریح کر دی تھی، آ گئی تھی، ہوئی تھی نا۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں یہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے، جس طرح وہ اپنے اعمال میں حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی چاروں میں منقسم ہیں، ان کی تقسیم ہے، اور چاروں ہی الحمدللہ برحق ہیں، کوئی بھی کسی کی بھی پیروی کرتا ہے تو وہ ٹھیک کرتا ہے، اسی طرح یہ اعمال کی بجائے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لین دین، تجارت، سود، نفع، یہ سب چیزیں ان میں 4 مسالک ہیں، اور عقیدے میں 2 مسلک ہیں، اور ان میں 2 آدمی بڑے سرے فہرست ہیں، ایک ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ اور ایک ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ۔ تو جو ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں انہیں تو کہتے ہیں اشاعرہ، اور جو ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں انہیں کہتے ہیں ماتریدی۔ اور ماتریدی جو ہیں امام ابو منصور جو تھے کچھ پتہ نہیں چلتا ان کے حالات کا، تاریخ کی نگاہ سے جن لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل چھپا لیا اور گمنامی میں چلے گئے اتنے عظیم کارناموں کے باوجود، ان میں روز ان کا نام آپ سنتے ہیں، شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے ترجمے کی تعریف، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہمارا نہیں خیال کہ ان کے مستند حالات میں ایک صفحہ بھی کوئی لکھ سکے۔ بڑی تعریف کی ہے، سر سید کا زمانہ حضرت کے قریب کا زمانہ تھا، تو سر سید نے آثار السنادید جو کتاب لکھی ہے یہ بڑی اچھی کتاب ہے، انہوں نے حضرت کی بڑی تعریف لکھی ہے بہت، لیکن سارے القاب ہی ہیں، باقی اصل میں بات کیا تھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات
بالکل پتہ نہیں چلتے، کوئی آدمی لکھ بھی نہیں سکتا. ایسی شخصیت تھی، اتنا بڑا ترجمہ قرآن پاک کا، اتنا بڑا کام کیا، مگر اتنے گمنام رہے کہ خاموشی سے کام کیا، دنیا سے چلے گئے. ایسے ہی وہ منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. غالباً 2 صفحے بھی ان کے حالات میں نہیں لکھے جا سکتے. یہ کہیں اس علاقے میں تھے، بلخ اور بخارا، ان کے وطن کا بھی پتہ ہے لوگوں کو، لیکن یہ کہ انہوں نے زندگی کہاں گزاری، ساری تفصیلات، ساری کیا، آدھی کیا، چوتھائی کیا، 10واں حصہ بھی نہیں لوگوں کو پتہ. اور ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ ان کے حالات میں تھے، امام تھے اپنے زمانے کے. تو ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کا اور امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا عقیدے کے معاملے میں جن چیزوں پہ اختلاف ہوا ہے وہ چیزیں چند ایک ہیں، اور اس پہ لوگوں نے کام بھی کیا ہے، لکھا بھی ہے کہ کن کن چیزوں میں ان حضرات کا آپس میں اختلاف ہے عقیدے کے اعتبار سے. اور 12 مسائل عام طور پر گنے جاتے ہیں کہ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا 12 مسائل میں عقیدے کے اعتبار سے اختلاف ہوا ہے. اور علامہ احمد ابن سلیمان تھے، حنفی فقہا، ابن کمال پاشا انہیں لکھتے ہیں 940 ہجری میں، 500 برس پہلے تقریباً 940 ہجری میں انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اور اس رسالے میں انہوں نے ان 12 اختلافات کو جمع کر دیا ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اختلافات کیا کیا. دنیا بھر میں جتنے حنفی ہیں یہ عقیدے کے اعتبار سے اپنے آپ کو ماتریدی کہتے ہیں، اور جتنے شافعی ہیں یہ حضرات اپنے آپ کو عقیدے کے اعتبار سے اشعری کہتے ہیں. اور یہ جو رسالہ ہے ہم نے جو اس کو پڑھا تھا، دیکھا تھا، چھوٹا سا رسالہ ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے. سہارنپور میں مظاہر العلوم جو مدرسہ ہے اس میں یہ محفوظ ہے. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ 6واں مسئلہ کہ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی کہ انسان اللہ تعالی کے احکامات کو ماننا، خدا کی ذات کو ماننا، یہ ضروری ہے انسان کے لیے، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. تو بنیاد عقل ہو گئی نا. اور کہتے ہیں اس لیے کہ یہ عقل ایسی چیز ہے، اس کی وجہ سے انسان چیزوں کی قباحت اور حسن، چیزوں کا اچھا اور برا ہونا سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے ایمان لانا واجب ہے محض عقل کی بنیاد پر کہ اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے کہ عقل کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے کہ عقل کے ذریعے اللہ تک پہنچے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے اللہ تعالی کو پہچانا ہے بالکل آغاز میں نبوت سے بھی پہلے عقل کی بنیاد پہ. حتیٰ کہ وہ منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے کہا کسی آدمی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کو نہ پہچانے. کیا وہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ وَلَوْ لَمْ يَبْعَثْ رَسُولًا، یہ ہے مسئلہ. اگر خدا کسی رسول کو نہ بھی بھیجتا لَوَجَبَ عَلَى الْخَلْقِ مَعْرِفَتُهُ بِعُقُولِهِمْ، تو بھی لوگوں کے ذمے یہ ضروری تھا کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کو پہچانے. اور اس مسئلے میں ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں، جب تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے رسول نہ آئے اس وقت تک اللہ تعالی کو پہچاننا ممکن نہیں، وہ عقل کو واسطہ نہیں بناتے. یہ ہے مسئلہ جو 12 مسائل میں سے ہے جو ان دونوں حضرات کے درمیان اختلاف ہوا ہے جس پہ. اور مسئلہ حقیقتاً ایسا ہے کہ جیسے کہیں کانٹوں بھرا ہے. ایک تو اس میں وہ لوگ آ گئے جو کئی دور دراز کے علاقے میں پیدا ہوئے، اب وہ خدا کو کیسے پہچانے. وہ لوگ آ گئے جن کی زبان میں دین ان تک نہیں پہنچا، 2. اور وہ لوگ بھی آ گئے جو اس پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جن لوگوں کا انتقال ہو گیا. تو جتنے لوگ بھی
کسی ایسے زمانے میں پائے جائیں جب رسول نہ ہو تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ فطرت کے دور میں پیدا ہوئے. فطرۃ من الرسل سورہ مائدہ میں گزرا ہے نا, وہاں پہ آپ سے عرض کیا تھا. ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تو ایک پورا نظریہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا یا نہیں. اور یہ مسئلہ اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ آپ جب کافروں سے غیر مسلموں سے بات کریں گے نا کسی سے, تو یہی کہے گا کہ صاحب آپ تو ہمارے متعلق یہی کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. آخر کوئی نجات کی صورت ہے یا نہیں؟ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا تو اس کا ہوگا کیا؟ تو جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا, دونوں طرف کی بات ہم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اس آیت میں سورہ یونس میں فرما دیا ہے. کیا فرمایا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ, اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہے. اور اگر رسول اس کا مطلب ہے ان تک نہیں پہنچا یا رسول کا پیغام نہیں پہنچا تو خدا انہیں کیوں عذاب دے گا؟ کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں. ایک مسئلہ. اور اسی سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ ہے کہ خدا عذاب نہیں دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور ہمارے خود حنفی فقہا میں ایسے ہیں جو اس کے قائل ہوئے ہیں کہ انہیں عذاب نہیں ملے گا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مٹی میں ملا دیے جائیں گے. بہرحال اس پہ سب متفق ہو گئے کہ عذاب نہیں دیا جائے گا. آگے کیا ہوگا, جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اس پہ پھر اختلاف. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسالت ضروری ہے, رسالت کا پیغام پہنچنا ضروری ہے, محض عقل کافی نہیں ہے, وہ اس آیت کو اپنی دلیل میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ, اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. تو جب رسول ہی نہیں پہنچا تو محض عقل کی بنیاد پہ تو خدا کو نہیں پہچانا جا سکتا. پھر وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کو بھی لاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا, اور ہم کسی کو بھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں رسول نہ بھیج لیں. اس میں تیسری رائے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے. ابن عربی اس مسئلے میں پھنس گئے اور ان کی رائے سے ذکر کر رہتے ہیں. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ 560 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 638 میں ان کا انتقال ہوا ہے, اور اپنے زمانے کے ایسے اولیاء کرام میں سے تھے جن کی نظیر, جن کی مثال ڈھونڈنی مشکل ہے. حیدرآباد میں مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, ون پڑتی یہ ان کے نام کے ساتھ آتا ہے. وہ اس مسلک کے بہت بڑے داعی تھے, اور مغلوں کے بالکل آخری دور میں سلطنت مغلیہ جب ختم ہوئی ہے تو اس وقت جو صوفیہ تھے وہ ابن عربی کے بہت بڑے داعی تھے ہندوستان میں, اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو وہ پیش کرتے تھے مختلف چیزوں میں. ابن عربی فتوحات مکیہ میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جتنے لوگوں کا کیس ہوگا نا جن تک پیغام نہیں پہنچا یا پہنچا تو ان کی زبان میں نہیں پہنچا, چاہے وہ کسی کے دور میں بھی تھے, ان کے لیے ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن بھیجے جائیں گے. اور جو لوگ قیامت کے دن ان کا اقرار کریں گے وہ تو بچ گئے, اور جو نہیں اقرار کریں گے وہ جہنم میں. یہ بھی ایک نظریہ ہے. ایک نظریہ وہ ہے جو مفسرین میں سے کئی ایک نے لکھا ہے کہ ایسے سارے لوگوں کو جنت اور جہنم کے درمیان رکھا جائے گا. یہ نظریہ اس لیے مشکل ہے اس کا ماننا کہ جنت اور جہنم کے درمیان جو جگہ آراف, وہ سورہ آراف میں پیچھے گزر گیا کہ وہاں جو بھی لوگ ہوں گے وہ جنت میں گئے نہیں ہوں گے, لیکن وہ اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ انہیں جنت میں لے جائے گا اور بالآخر انہیں جنت دے دی جائے گی. اس لیے اس رائے میں اتنا وزن نہیں. حضرت نے اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں حجت اللہ البالغہ میں اس مسئلے پر بحث کی ہے, لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حقیقت میں اس پہ کوئی فیصلہ کن بات انہوں نے تحریر نہیں فرمائی.
بلکہ یہ نظریات ہیں. اور شاہ صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مکلف ہوتا ہے، جس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت کا پابند بنایا ہے، تو اس میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر دیتے ہیں، پھر اس مسئلے پہ واپس آ جاتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو اللہ نے شریعت کا پابند بنایا ہے، اس کی مثال بالکل اس مالک کی طرح ہے جس کے بہت سے غلام تھے. وَرَضِيَ عَنْهُمْ سَيِّدُهُمْ، اور ان کا آقا مالک ان سے راضی تھا. وَأَصَابَهُمْ خَيْرًا، اور وہ جو آقا تھا اس کے جو بہت سے غلام تھے وہ بیمار پڑ گئے، اور اس نے ایک آدمی کو مقرر کیا کہ انہیں دوا پلاؤ. اگر وہ دوا پی لیں اور بیماری سے نجات پا جائیں تو سب یہی کہیں گے کہ یہ اپنے آقا کے فرما بردار تھے، اور اگر وہ اس دوا کو نہ پئیں اور بیمار رہیں تو یہی کہا جائے گا کہ انہوں نے اپنے مالک کی نافرمانی کی. اور کہتے ہیں کہ اس مثال میں نے یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہوں نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا، اور فرشتوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے کوئی مکان تعمیر کیا. کوئی آدمی ہے، اس نے ایک مکان تعمیر کیا، اس نے اس میں دعوت کی، اور فمن اجابت داعیہ دخلت دار، اور جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا وہ اس گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان پہ بیٹھا کھانا کھایا. اور جس نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوا اور نہ اس نے کھانا کھایا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے اس طرح سے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک گھر کو تعمیر کیا اور مجھے بھیجا تاکہ میں کافروں کو دعوت دوں، اندر اسلام کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس سے اپنا اپنا حصہ لے لو. تو جو داخل ہوا حصہ لے لیا وہ مسلمان، جس نے حصہ نہیں لیا وہ کافر ہو گیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ساری بحث کے باوجود وہ حتمی نتیجہ انہوں نے نہیں لکھا کہ کیا چیز ہے. اور اس سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ان سے ایک صدی پہلے گزرے ہیں، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر انہوں نے اپنے مکتوبات میں عبارت لکھی ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے آپ کو عبارت سنا رہے ہیں کہ آپ میں سے کسی کو غیر مسلموں کو اگر دعوت دینی ہو تو یہ ایک مستقل نظریہ ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کی بنیاد اس کے پشت پہ دلائل موجود نہ ہو. بہرحال کوئی اسے مانے یا نہ مانے، یہ بات اپنے طور پر بڑی وزنی ہے. اور ہم چونکہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، اس سے ظاہر ہے ہم نے تو اسے پڑھنا ہے. پھر اس بحث کو سمیٹتے ہیں ایک جملے میں کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان عقل کی بنیاد پر ضروری ہے یا رسالت کی بنیاد پر ضروری ہے. بس اتنی بات. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں وہ ہے تو یہ طویل، کچھ حصہ اس کا آپ دیکھ لیجئے پھر یہ بات سمجھ آتی ہے. حضرت لکھتے ہیں، یہ مکتوب نمبر ہے پہلی جلد کا 259 نمبر خط ہے، اور فرماتے ہیں کہ یا لیت شعری، کاش مجھے پتا چلتا. یہ اب چونکہ حنفی ہیں نا اور ماتریدی ہیں، تو ماتریدی تو یہی کہتے ہیں کہ عقل کی بنیاد پہ خدا کی کو پہچاننا ضروری ہے، اور اشعری یہ کہتے ہیں کہ رسالت کی بنیاد پہ پہچاننا ضروری ہے. تو حضرت فرماتے ہیں باوجود حنفی اور ماتریدی ہونے کے، فرماتے ہیں یا لیت شعری، کاش مجھے پتا چلتا کہ ماذا ارادہ اصحاب الماتریدیہ، ہمارے حنفیوں نے جو ماتریدی ہیں آخر یہ بات کیسے کہہ دی ہے کہ من الاستقلال العقل فی بعض الامور، کہ وہ کہتے ہیں کہ عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے اور اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے. آخر ماتریدی کیسے اس بات کے قائل ہو گئے ہیں؟ کاش مجھے کوئی سمجھائے. اور پھر اسی بنیاد پر یہ ماتریدی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جو کسی پہاڑ کے غار میں پیدا ہوا ہے اور کوئی ایسا آدمی جو بتوں کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اگر ان تک
دعوت رسولوں کی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پہنچی تو پھر بھی وہ لوگ پکڑے جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وَنَحْنُ لَا نَفْهَمُ الْحُكْمَ، ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی بالکفر کہ کیسے ان لوگوں پر ہم کفر کا فتویٰ دیں، والخلود فی النار، اور کیسے ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یاد رکھو الا بعد البلاغ البین، جب تک کہ رسالت کے احکامات ان کافروں تک نہ پہنچیں، یعنی ہم لغت میں تو انہیں کافر کہتے ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے، لیکن اس وقت تک یہ باتیں نہیں ہو سکتی. بالحجت البالغہ، اور پورے دلائل جو پہنچتے ہیں کسی تک بے ارسال الرسل، وہ اسی وقت ہوتے ہیں جب رسول آئے. العقل حجت من حجج اللہ، میں یہ مانتا ہوں کہ عقل بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے جو پیدا کیا ہے یہ دلیل ہے. لکنہ لیس حجتا بالغتا فی الحجیت، لیکن یہ عقل اتنی بھی بڑی چیز نہیں ہو گئی کہ ہم یہ کہیں کہ بس یہ کافی ہے خدا کی معرفت کے لیے، لیترتب علیہ اشد العذاب، اور پھر ہم اس کے بعد یہ بھی فتویٰ دیں کہ عقل کی بنیاد پر اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا تو ہمیشہ جہنم میں رہے. فرماتے ہیں مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ ایسے لوگ جو پہاڑوں کی کسی کھوہ میں پیدا ہوئے یا ان تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا تو ان کو جنت اور جہنم کے درمیان رکھا جائے گا. کہ وہی بات جو بھی عرض کی نا کہ ایک درجہ وہ بناتے ہیں مفسرین. حضرت فرماتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آتی. ان سوال بسیار مستصعب بس، اور یہ جو سوال ہے ایسے لوگوں کی آخرت کی زندگی کا جنہیں ہم کافر سمجھے ہوئے ہیں بہت مشکل ہے. فرزندی ارشدی میدانت اور میرے بیٹے جن کے نام خط لکھا ہے، یہ حضرت کے 4 بیٹے تھے. خواجہ محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے بڑے بیٹے تھے، اور خواجہ سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ سوال آیا تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ اس کا کوئی فیصلہ کن جواب لکھیں. تو حضرت فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹے ارشدی رشد و ہدایت والے بیٹے کو جاننا چاہیے کہ مدت تھا برین فقیر تکرار ان سوال میں کردت کہ ایک عرصے تک یہ سوال میرے ذہن میں گونجتا رہا اور اس کا کوئی جواب مجھے ایسا نہیں ملا جس سے مجھے اطمینان. وہ آنچے صاحب فتوحات مکیہ، اور وہ جو ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک پیغمبر اٹھایا جائے گا اور اس کو جو قوم مانے گی وہ جنت میں جائیں گے اور جو ان کے انکار کرے گی وہ دوزخ میں جائیں گے. وہ جو بھی نظریہ بیان کیا نا، نزد ان فقیر مستحسن نیس، یہ فقیر یہ کہتا ہے کہ یہ نظریہ کوئی ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ دلیل دیکھو حضرت. کہتے ہیں آخرت دار جزاس، قیامت جو ہے وہ اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ وہاں اعمال کی سزا اور جزا دے گا. اس لیے نہیں ہے کہ نئے سرے سے ایک پیغمبر کو کھڑا کیا جائے اور اس دن یہ سارے مسئلے طے کیے جائیں. وہ تو مسئلے وہاں وہ طے ہوں گے جو دنیا میں کیا. پھر اپنا نظریہ حضرت نے دیا اور فرماتے ہیں بعد از مدت مدید، ایک عرصے تک میں اس سوال کے جواب کی تلاش میں رہا اور مدتوں کے بعد اللہ کی مہربانی اور اللہ تعالی کی عنایت میرے شامل حال ہوئی اور مجھے یہ بتایا گیا کہ ایسے جو لوگ ہیں نہ در بہشت مخلد خواہند بود، یہ نہ تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، نہ در دوزخ، اور نہ ہی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، بلکہ ان کو قیامت میں اٹھانے کے بعد حساب کے مقام پر لایا جائے گا تاکہ دنیا میں جو انہوں نے کسی کو تنگ کیا ہے، سختی کی ہے، حقوق العباد جس کے چھینے، استیفائے حقوق نمودہ، یہ اپنے حقوق العباد کی سزا کو پائیں، ان کا حساب باق ہو، کلیئر ہو، در رنگ حیوانات غیر مکلف ایشان را نیز معدوم مطلق ولا شے محض خواہن فرمود، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سب کو جانوروں کی طرح مٹی میں ملا دے. اس سے ایک بات تو پتہ چلی کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم یہ جو کہتے رہتے ہیں نا کہ ہر کافر جہنم میں جائے گا، ہر کافر، ایسی بات نہیں ہے بھائی.
کافروں کی وہ تعداد جن تک انبیاء علیہ السلام کا دین پہنچا ہے اور پھر انہوں نے انکار کیا ہے، ان پر کفر ثابت ہوتا ہے۔ جن تک دین نہیں پہنچا، آپ کس بنیاد پر اسے کہتے ہیں کہ یہ جائے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں عقل کی بنیاد پر، تو عقل کا جواب تو حضرت نے بھی دے دیا، اور عقل ایسی ہے نہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں شریعت کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر، رسالت پہنچی نہیں۔ اس لیے حضرت نے آگے، یہ تو نظریہ ہے حضرت کا، اس لیے کوئی آدمی اگر اس نظریے کا قائل ہے اور کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ تک تو پیغام ہی نہیں پہنچا، اس لیے آپ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے، تو اس آدمی کی بات یاد رکھیے بے وزن نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بھی امت میں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے اس کے دلائل دیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا نظریہ۔ یہ بات تو ہو گئی ایک۔ اس دن آپ سے عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ محفوظ ہوتے ہیں، ان کے خواب، ان کے کشف، باقی ہم کسی نظریے کو جب عقیدہ ثابت ہو جائے تو ان حضرات کا کشف، خواب کوئی تائید کے طور پر لاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کشف سے کوئی حکم ثابت کرنے لگے۔ یہ بات ہوئی تھی نا۔ اب آگے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا کشف سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ان معرفت غریبہ، یہ جو عجیب و غریب بات میرے سامنے آئی ہے نظریہ، کیوں در محضر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام عرضہ نمودہ شد، تو میں نے عالم کشف میں بہت سے نبیوں کو علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھا، اور ان کے سامنے میں نے اپنا یہ نظریہ پیش کیا۔ ہما تصدیق آن فرمودن، سب نے کہا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، یعنی ایسے لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا۔ اب وہ مٹی میں ملا دیے جائیں گے حضرت کے بقول۔ حنفی کئی فقہا لکھتے ہیں مٹی میں نہیں ملائے جائیں گے، جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے نہیں، جنت میں نہیں، جو بھی ہے، لیکن عذاب نہیں ہوگا سوائے ان حقوق کے جو حقوق العباد تھے۔ فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام نے میری تصدیق کی جن جن کو میں نے دیکھا تھا۔ والعلم عند اللہ سبحانہ، اور اصل علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ برین فقیر بسیار گران میں آئے، مجھے بہت صدمہ ہوتا ہے، مجھ پہ بڑی شدید یہ بات گزرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت، اس کی شفقت، اس کی مہربانیاں یہ آدمی چھوڑ دے اور کسی کے متعلق یہ کہے کہ بمجرد عقل کے، محض عقل کی بنیاد پر تم خدا تک پہنچو، کہ مجال خطا و غلط دربے بسیارس، اس لیے کہ عقل کا میدان جو ہے اس میں تو غلطی کا پورا پورا احتمال ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے کانٹ کو پڑھا ہے نا، یہ جرمن جو ہے فلسفی، اس نے ایک نظریہ پیش کیا اور اس نے کہا کہ دنیا میں خالص عقل پائی نہیں جاتی۔ اس نے کہا عقل ضرور متاثر ہوتی ہے اپنے ماحول سے، ایک بچہ کسی ماحول میں رہا ہے، دوسرا بچہ کسی ماحول میں رہا ہے، جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کی عقلیں برابر نہیں ہوں گی، عقل اپنے ماحول سے متاثر ہوتی ہے۔ اس کانٹ سے کئی سو برس پہلے حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے جہاں بھی عقل پہ بحث کیا ہے وہ کہتے ہیں خالص عقل تو ہوتی ہی نہیں، لیکن مسلمان چونکہ پڑھے لکھے نہیں نا، اور اب بھی اگر ہم کانٹ کی تھیوری کہیں بیان کریں تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں کہ حضرت نے بھی یہ لکھا تھا پہلے، تو وہ اتنا وزن نہیں ہوتا کیونکہ حضرت ہندوستان میں پیدا ہوئے اور کانٹ جرمنی میں پیدا ہوا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں عقل کی بنیاد پر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ خدا کو پہچانے، کیونکہ عقل جو ہے وہ ایسا میدان ہے جس میں بہت خطا کا احتمال ہے۔ ابلاغ مبین بتوسط انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں جن کے ذریعے سے دلائل ملتے ہیں، دین پہنچتا ہے، اور پھر کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے کہ کون جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ عذاب میں۔ چنانچہ گران است حکم کر دیں، اس لیے یہ کہنا کہ اورا بوجود شرک بخلود جنت میرے لیے مشکل یہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، مجھے تو بڑا گران گزرتا ہے کہ کون ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اسی طرح ہمیشہ جنت میں رہے گا، جیسے کہ اشاعرہ کا مذہب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میرے لیے یہ بھی بڑا مشکل، اور یہ کہو کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک واسطہ ہے، میں اسے بھی نہیں تسلیم کرتا۔ فرماتے ہیں بس جو مجھے الہام کیا گیا ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد، اس کے حساب و کتاب کے بعد وہ مٹی میں ملا دیں گے ان کو، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح ہے۔ وہ ہمین حکم است نزد فقیر،
اور یہ فقیر کہتا ہے میرے نزدیک جو کافروں کے بچے مر جاتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ میں سمجھتا ہوں ان بچوں کو کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور میرے نزدیک ان کا بھی یہی حکم ہے در مشرکان زمانے فطرت رسل کہ جس زمانے میں کوئی رسول دنیا میں نہیں تھا، وہ دعوت پیغمبر بعیشا نہ رسیداست، اور لوگوں تک کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت نہیں پہنچی، تو یہ تیسرا درجہ آ گیا۔ ایک پہلے جو کافر تھے لغت میں، دوسرے بچے ہو گئے، تیسرے وہ جو اب سے صدیوں پہلے گزر چکے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی کوئی دعوت ان تک نہیں پہنچی۔ حضرت فرماتے ہیں میرے نزدیک تینوں کا حکم ایک ہی ہے، اے فرزند میرے بیٹے، ان فقیر ہر چند ملاحظہ می نمایت، اس فقیر نے جو کچھ بھی دیکھا ہے اور جہاں تک نظر گئی ہے، ہی جا نمی یابت، میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہاں نہ پہنچی، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہما جا نور دعوت دعوت کے ذریعے ہر جگہ پر پہنچا ہے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج جن کے اور ہمارے درمیان دیوار حائل ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ یہ دین وہاں بھی پہنچا ہے۔ وہ امم سابقہ اور ہماری اس امت سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے اور جو امتیں دنیا میں گزری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کم بقا میابت کے درانجہ بیست پیغمبر نشد باشد، مجھے تو کوئی جگہ دنیا میں ایسی نہیں لگتی جہاں پر کوئی نہ کوئی پیغمبر نہ آیا، حتیٰ کہ در زمین ہند، یہاں تک کہ ہندوستان کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے ہندوستان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں دعوت دی لوگوں کو کہ وہ اللہ کی طرف آئیں، وہ درباز از بلاد ہند، اور ہندوستان کے بعض شہر ایسے ہیں کہ محسوس می گردد، اگر وہاں جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار ابھی تک ان شہروں میں موجود ہیں در ظلمات شرک، حالانکہ شرک چھایا ہوا ہے ہندوستان پہ، لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے انوار ایسے ہیں جیسے اندھیرے میں مشعل ہا افروختان، جیسے اندھیرے میں کوئی مشعل روشن کر دے۔ مشعل سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مشعل، ہاں، جیسے کوئی وہ روشن کر دے، اس طرح مجھے وہ نظر آتے ہیں۔ اگر خواہد اور اگر تم چاہو گے تعین آن بلاد ہند نمایت، تو میں تمہیں ہندوستان کے وہ شہر بھی لکھ دوں گا کہاں کہاں پر مجھے انبیاء علیہ السلام کے وجود، ان کے انوار، ان کی برکتیں نظر آتی۔ اس میں سے ایک شہر یہ ہے متھرا میں کون تھے ہندوؤں کے بڑے؟ کرشنا۔ ان کے متعلق بہت سے مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں یا پیغمبر تھے یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی ان کے زمانے میں تھے ان کے وہ کوئی بھیجے ہوئے۔ اور میں نے ہندوستان میں دیکھا کہ ایسے پیغمبر بھی گزرے ہیں کہ ان کی دعوت دین کی کسی نے قبول نہیں کی، وہ پیغمبر اور ایک پیغمبر ایسے تھے کہ ان پر ایک آدمی ایمان لایا، اور کچھ ایسے تھے ان پہ دو کس گروی تھا، دو آدمی ایمان لائے، وہ بعض سے کس، اور بعض ایسے تھے جن پہ 3 آدمی ایمان لائے، اور زیادہ سے کس در نظر نئے آمدے، اور 3 آدمیوں سے زیادہ چوتھے آدمی والے میں نے نہیں دیکھے کہ در ہند و پیغمبر ایمان ابردا باشد، ہندوستان میں 3 سے کوئی چوتھا آدمی ہو گیا ہو جس نے اپنے زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو مانا ہو۔ ورؤسائے کفرائے ہند، اور کافر جو ہندوستان میں ہندوؤں کے جو بڑے بڑے لوگ، ان کے جو براہمن ہیں، از وجود واجب تعالی، وہ اللہ تعالی کو مانتے ہیں اور اس کی صفات پاک کو مانتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات، اللہ سے تنزیہ کی جائے، یعنی خدا کے متعلق برے جملے نہ کہا جائیں، یہ سب کی سب جو ان کی تعلیم ہے خدا کے متعلق، یہ اصل میں نبوت ہی سے آئی ہے۔ اور اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو ہندوستان کی زبان میں یہ الوہیت اور یہ اس قسم کے الفاظ ہندی میں کیسے آتے؟ یہ ساری بحث حضرت نے لکھی، اور اس میں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ در لغت ہند نبودا، ہندوستان کی اگر تم زبان پر غور کرو تو اس میں رسالت اور نبوت کے الفاظ جو ہیں یہ عربوں سے آئے ہیں اور ایران سے آئے ہیں۔
اور اگر ہندوستان میں کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے ہی نہیں تو پھر انہوں نے ان الفاظ کو کیسے سمجھ لیا؟ اور پھر حضرت نے اپنا مسلک دہرایا اور بتایا ہے کہ میرے نزدیک یہ جتنے لوگوں تک دعوت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں پہنچی ان کو عذاب نہیں ہوگا. یہ ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ. اور کانٹوں بھرا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ماتریدی حضرات تو اس کو نہیں مانتے تھے لیکن اشاعرہ مانتے تھے، اور ماتریدیوں کی اتباع میں جو حنفی فقہاء ہیں بہت سے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود یہ حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ دعوت پہنچی ہے پھر کسی نے انکار کیا ہے تب تک ہم عذاب کی بات نہیں کرتے. جی متھرا بھی ہے اور سہارنپور بھی، یہ لکھا ہے بعض لوگوں نے. متھرا کا تو اور بھی شواہد ہیں اس کے. اچھا خیر وہ تو ایک تاریخی بات ہے، تاریخ تھوڑا ہی پڑھنی ہے ہمیں، پڑھنا تو کچھ بھی نہیں مسلمانوں نے. اچھا اس آیت کریمہ میں یہ جو فرمانا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، اور ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اللہ نے بھیجا ہے، اس پہ بڑی اچھی بات جو اصل میں ہے وہ صاحب البانی نے لکھی. انہوں نے کہا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی قوم کے علاقے کے جو دینی رہنما دنیا سے گزر گئے اور جن کے حالات ہمیں معلوم نہیں ہیں انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں اپنے زمانے میں ان کے پاس نبوت ہو، وہ اللہ کے نیک بندے ہوں، کیا ان کی تعلیم تھی، کیسے بگڑ گئی، وہ کہتے ہیں ان کا نام لے کے برا نہ کہو کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی بھیجا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، یہ بات سامنے واضح ہوئی. ٹھیک ہے آگے دیکھیے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب ان کا رسول ان کے پاس آ گیا قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کر دیا گیا. رسول ان کے پاس آ گئے کب؟ یا تو مراد یہ ہے کہ دنیا میں جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے انہوں نے سمجھا دیا، پھر ان کی جو مخالفت ہوئی ہے اللہ کا عذاب آ گیا. اس سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے پھر باقی انبیاء علیہ السلام سب کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، اس کی تو تشریح کی ضرورت نہیں. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، قیامت کے دن جب ان کا رسول آ جائے گا حشر کے میدان میں اپنی امت کے سامنے قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. صاف صاف فیصلے اس دن ہو جائیں گے. چونکہ اوپر سے قیامت کا ذکر آ رہا تھا اس لیے مفسرین کا دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ رسول کے آنے سے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی قوم اور امت کے جب ان کے انصاف اور ترازو اور اعمال تلنے کے وقت میں پہنچ جائیں گے قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اللہ نے فرما دیا انصاف سے فیصلہ ہو جائے گا. جب یہ کہہ دیا کہ انصاف سے فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے اگلے 4 لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ نے فرمایا بالکل ان لوگوں پر ظلم نہیں ہوتا. یہ اس لیے دوبارہ یہ جملہ لائے ہیں کہ پہلے انصاف کی بات میں وزن پیدا کرنا ہے کہ یقیناً انصاف ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا، اطمینان رکھو. انبیاء علیہ السلام جب آئیں گے وہ گواہی دیں گے اور اس گواہی کی بنیاد پر ہم پھر کر دیں گے، اپنے علم کی بنیاد پر فرشتوں کی گواہیاں، کئی ایک چیزیں جو اس دن سامنے آئیں گی اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، صاف صاف فیصلے ہو جائیں گے. کچھ دیر رک جائیے، چائے بھی تیار ہوگی، 10 منٹ ٹھہریے پھر انشاءاللہ اس کے بعد شروع. اللہ تعالی نے اب اس 47 نمبر آیت میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ ہر امت کے لیے رسول، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب ان کے رسول آ جائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر ان کا حساب کر دیا جائے گا اور بالکل ان پر ظلم نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ تاکیداً ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اچھی طرح لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں ظلم کا وجود نہیں. خدا کے ہاں لوگوں کے لیے یا تو عدل ہے، انصاف ہے، اور یا اللہ کے ہاں لوگوں کے لیے رحمت ہے، اور جس کے ساتھ وہ عدل چاہے گا کرے گا اور جس پر اپنی رحمت چاہے گا کرے گا. تیسری چیز جس کا نام ظلم ہے اس کا اللہ کے ہاں نہیں.